جناب عمر کہتے ہیں جب میں خلیفہ بنا تو تیسرا دن تھا، میرے پاس 3-4 چھوٹی چھوٹی بچیاں آئیں، کہنے لگے آپ خلیفہ ہیں؟ کہاں؟ کہنے لگے اٹھو پھر ہمارا ٹائم ہو گیا، عصر کا وقت تھا۔ تو کہا کیا ٹائم ہوا؟ تو کہنے لگے ہم یتیم بچیاں ہیں، 6-7 بہنیں، ابا جی فوت ہو گئے، گھر میں 25-30 بکریاں ہیں۔ ابو بکر صدیق روز عصر کے بعد آتے تھے، اپنے شوق سے، شوق دیکھتے اپنے شوق سے آتے تھے، ہماری بکریوں کا دودھ دھو کے ہمیں دے جاتے تھے، کچھ ہم پی لیتی تھیں، کچھ بیچ لیتی تھیں۔ سنا ہے اب آپ ان کے رستے پہ چلیں گے، اگر آپ خلیفہ تو چلیے نہ، بکریوں کا دودھ دھونا ہے، ہم چھوٹی ہیں، باقی بہنیں گھر میں، چلو۔ جناب عمر کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے میں پیچھے چل رہا تھا اور میں رو رہا تھا، روتا روتا ابو بکر تیرے شوق کس طرح کے تھے؟ پیچھے پیچھے چل رہا۔ فرماتے رستے میں ایک صحابی ملے تو کہنے لگے عمر رو کیوں رہے ہو؟ تو میں نے کہا یار یہ ابو بکر میرے لیے رستہ بڑا مشکل کر گیا ہے، ان کی راہوں پہ چلنا کتنا مشکل ہوگا، جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں، میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے۔ اتنا کٹھن انداز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، شوق دیکھیں انداز۔ ایک بوڑھی اماں رہتی ہے مدینے میں، بوڑھی نابینا، یہ شوق تو آپ پیدا کر سکتے ہیں نا کسی غریب کے گھر کی صفائی کا، اس کے لیے تو نہیں نا مالدار ہونے کی ضرورت، یہ امیر المومنین کا شوق ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے مجھے پتہ چلا اماں بوڑھی بھی ہے، نابینا بھی ہے، لاوارث بھی ہے، تو میں اماں کے گھر چلا گیا، دروازے پہ دستک دی، کون ہے؟ تو میں نے کہا میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں، پتہ چلا آپ کا کام کرنے والا کوئی نہیں، میں روز آیا کروں گا، برتن دھو جایا کروں گا، جھاڑو دے دوں گا، تازہ پانی بھر کے لا دوں گا، تو مجھے موقع دے دیجئے۔ تو اماں کہنے لگی بیٹے نہیں، ایک بندہ 3 سال سے آ رہا ہے یا 2 سال سے آ رہا ہے، وہ سارے کام کر جاتا ہے، وہی صحیح ہے مجھے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا اماں اس نے بھی کام کرنا ہے، میں نے بھی کام کرنا ہے، فرق کیا ہے؟ تو اماں کہنے لگی بیٹے فرق تو بڑا ہے نا، وہ 3 سال سے آ رہا ہے، میں پوچھتی ہوں تیرا نام کیا ہے تو وہ بتاتا ہی نہیں، میں نابینی ہوں، پوچھتی ہوں تیرا نام کیا ہے تو وہ کہتا ہے اماں کام صحیح کرتا ہوں کہ نہیں، نام پوچھ کے کیا کروں، 3 سال سے نام نہیں اس نے بتایا اور تو پہلے دن ہی آ کے کہتا ہے میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں، تو فرق تو بڑا ہے نا، وہی صحیح ہے۔ تو جناب عمر فرماتے ہیں میں نے کہا میں نے بھی آج ڈھونڈنا ہے یہ کون ہے۔ فرماتے ہیں میں سارا دن تو تلاش کرتا رہا، وہ کوئی نہ آیا، عشاء کے بعد بھی کوئی نہ آیا، میں نے کہا رات بیدار رہنا پڑا تو دیکھوں گا۔ اماں کے گھر کے سامنے جھاڑی میں چھپ کے بیٹھا تھا، وہی ہوا جس کی امید تھی۔ امیر المومنین ابو بکر صدیق کا دروازہ کھلا، کہتے ہیں صدیق اکبر باہر نکلے، جوتے لپیٹ کے بغل میں دبا لیے، خرامہ خرامہ بوڑھی کے گھر گئے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، کہتے ہیں میں بیٹھا دیکھ رہا تھا ابو بکر بوڑھی اماں کے گھر میں جھاڑو دے رہے تھے، پھر میں نے دیکھا ان کے برتن مانج رہے تھے، پھر اماں کے لیے ابو بکر صدیق پانی بھر کے لا رہے تھے، پھر تازہ کھانا اسے دے رہے تھے، کھجوریں دے رہے تھے۔ کہتے ہیں ڈیوٹی کر کے ابو بکر باہر نکلے تو میں سامنے کھڑا ہو گیا، غور سے چہرہ دیکھا، میں نے کہا یار تو کس صندل کا بنا ہوا ہے، کن خوشبوؤں میں تو رچا ہوا ہے، تیری ترتیب کتنی حسین ہے یار، تیرا جو بھی صفحہ الٹتا ہوں کوئی نئی خوشبو ہی نکلتی ہے، چل بتا۔ باقی باتیں تو ایک طرف رہیں، یہ جوتے کیوں اتار کے بغل میں دبائے؟ تو صدیق اکبر فرمانے لگے جوتوں سے آواز پیدا ہوتی ہے، میں اماں کی نوکری کرنے جا رہا ہوں، دنیا کو تو نہیں نہ بتانا کہ ڈیوٹی کر رہا ہوں، اس لیے جوتے اتار لیے ہیں، میں اپنے اور اپنے رب کے درمیان راز رکھنا چاہتا ہوں۔ عکس سیرت کا عکس، تقوی، پرہیزگاری۔ امیر المومنین تھے تو ایک دن دودھ مانگا، پانی مانگا، تو لانے والے نے دودھ اور شہد دیا، جناب صدیق اکبر رو پڑے، کہا حضور کیوں روتے ہیں؟ فرمایا پانی مانگتا ہوں تو شہد لاتے ہو، میرے نبی نے تو دنیا داری کو قریب آنے نہیں دیا، تم میرے قریب وہ دنیا داری وہ سہولتیں کیوں کرتے ہو جن کو میرے نبی نے قبول نہیں فرمایا؟ فرمایا واپس لے جاؤ، ابو بکر کو وہی کرنے دو جو اس کے محبوب کا طریقہ ہے۔ جب خلیفہ بنے نا، ایک دستور دے رہا ہوں اسلامی حکومت کا جو حضرت صدیق اکبر نے ہمیں دیا، جب خلیفہ بنے تو سویرے سر کے اوپر رکھا ٹوکرا، کہنے لگے منڈی جا رہا ہوں۔ صحابہ نے کہا وہاں کیا کرو گے؟ فرمانے لگے تمہارا امیر بنا ہوں تو بچے تو نہیں نہ بھوکے مارنے،
मजदूरी करूंगा, पैसे कमा के लाऊंगा, बच्चों को रोटी भी तो देनी है ना। तो हजरत सैयदना उमर फारूक ने रोक के ले आए, फरमाने लगे आप यहाँ बैठिए, हम आपका माकूल वजीफा लगाते हैं। बहस होने लगी कि अमीरुल मोमिनीन का वजीफा क्या लगाना, आपके वजीर आजम की कितनी तनख्वाह होती है जी? पता भी कोई नहीं हमें क्या पता, हमें तो ये नहीं पता कि इनके अलाउंसेस कितने हैं क्या। साहब हमें तो इतना पता है कि जो साबका वजीर आजम हो जाए उसकी भी बड़ी मौजें, साबका की भी, तो मौजूदा का तो अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या हाल है। क्या वजीफा लगाएं जी, किस तरह आसानी हो सकती है। अब बड़ी गुफ्तगू के बाद फिर मौला अली शेर खुदा बोलने कहने लगे इतनी लंबी बातें क्यों करते हो, अबू बकर से पूछ लो माहाना खर्च कितना है, इतना जितने को पैसों में उनके घर का निजाम चलता है उतने दे देंगे। कहा बिल्कुल, जनाब अली की राय बड़ी साहिब है, बड़ी ठीक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा आप बताएं आपका खर्च कितना है, तनख्वाह लगानी है आपकी। तो हजरत सिद्दीक अकबर कहने लगे मुझसे ना पूछो, जितनी एक मजदूर की महीने की तनख्वाह मेरी भी उतनी लगा दो। तो सहाबा कहने लगे अगर आपका गुजारा ना हुआ तो फिर आप क्या करेंगे। तो हजरत सिद्दीक अकबर फरमाने लगे फिर मैं मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफा कर दूंगा, जब उनका गुजारा होगा तो मेरा भी हो जाएगा। ये तो नहीं ना हो सकता कि मेरा गुजारा होता रहे और सल्तनत के गरीबों का गुजारा ही ना हो। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफा कर दूं। ये सोच दी उन्होंने, जिंदगी सारी हुजूर से वफा करते गुजार दी। उन रस्तों के मुसाफिर रहे जो रस्ते मुस्तफा ने उन्हें दिखाए थे। इब्तदा से चले थे वो हुजूर के साथ, इब्तदा से पहले दिन से साथ थे। महबूब फरमाने लगे मैंने जिसके सामने भी दीन पेश किया उसने दलील मांगी। जब अबू बकर से कहा इसने दलील मांगी ही नहीं, कहा हुजूर आप कलमा पढ़ा दे, मैं तो बड़ी देर से तैयार बैठा हूं, आप पढ़ा दे कलमा। भाई शुरू से चले थे, बदर, ओहद, खंदक, हुनैन, तबूक, हर जगह अबू बकर साथ। और फिर महबूब पाक ने विसाल फरमाया, और विसाल ज़ाहिरी से कबल फरमाया आयशा अबू बकर को हुक्म दो लोगों को नमाज पढ़ाएं। जनाब आयशा ने कहा या रसूलल्लाह वो नाजुक दिल है, आपके खाली मुसल्ला देखेंगे तो खड़े नहीं हो सकेंगे। फरमाया नहीं, उसे कहो नमाज पढ़ाए। कहा या रसूलल्लाह आपका मुसल्ला, तो महबूब अलैहिस्सलाम ने सख्ती से कहा मैं कहता हूं उसे कहो। और एक रवायत में लफ्ज मौजूद है, हुजूर ने फरमाया ना मुसलमान गवारा करेंगे, ना अल्लाह गवारा करेगा, ना अल्लाह का रसूल गवारा करेगा कि अबू बकर के अलावा कोई मुसल्ले पे खड़ा हो, कोई गवारा नहीं करेगा। हजरत अली से किसी ने पूछा कि आपने जनाब सिद्दीक अकबर को खलीफा मुंतखब किया किस तरह। फरमाने लगे जिससे महबूब हमारे दीन के लिए मुंतखब कर गए थे, हमने दुनिया के लिए भी उसी का इंतखाब कर लिया है। हुजूर मुसल्ले पे खड़ा कर गए थे, हमने इमारत भी उन्हें अता फरमा दी। बड़ी